And it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو once they know that the state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز we are here and we are standing and we are fighting. دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی, دہشت گرد ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا ہم انہیں ختم کر دیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا واضح پیغام, کہا دہشت گرد شہریوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں, اس لیے مزدوروں کو قتل کرتے ہیں, بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں مخصوص عناصر ملوث ہیں, جان بوجھ کر یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں. بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے. ایلیٹ اور سردار کہتے ہیں کہ غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے, ان کا غلام رہے. سردار اور ایلیٹ طبقہ لیوز کو ذاتی فورس سمجھتا ہے, ان کو اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیے لیوز فورس چاہیے. اسمگلنگ روکتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میں دہشت گردی کراؤں گا. یہ اپنے غیر قانونی دھندوں کے لیے پرمٹس مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو 1000 ارب سے زائد بجٹ ملتا ہے اس میں حصہ دو. ہم ایلیٹ اور سردار سے نہیں, بلوچستان کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. Specific to Balochistan, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, they are afraid that the times are changing, and the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس, ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, ویل ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. آر وی اے ہارڈ اسٹیٹ؟ Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہو, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی. That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ اسٹیٹ کے اندر سیکیورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, تمام معاملات کو آئین و قانون کے مطابق دیکھنا ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں. کیوں؟ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ایسی ریاست ہے جہاں آئین و قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین و قانون کے مطابق ہوں, جہاں ایلیٹزم نہ ہو. اس کا مطلب فوج کے زیر انتظام ریاست یا مسلح افواج کے غلبے والی ریاست نہیں, جیسے ہارڈ اسٹیٹ کی تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ وفادار ہوں. ریاست کے ساتھ وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے.
DGISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے. وسائل کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ کشمیر کو ملتے ہیں. کشمیر کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم کشمیری ہیں. پاکستان ہمارا ہے. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ تھا, ہے اور رہے گا. کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب بھارت نے کچھ تو کرنا ہے. انہوں نے حقوق کے لبادے میں واردات ڈالی ہے. 2019 میں بھی بھارت کی طبیعت صاف کی تھی. 2025 میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئیں. General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ as stakeholders security کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, this is something that we think کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. Every time I've gone to cover this, we have been told one thing consistently, and I don't think ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, I know in the military they say you cannot reinforce failure. How many times will you'll go on doing this again and again? اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے, آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے. And what is the surety کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے with this criminal political nexus, so وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. So how do you see that this will solve this essential problem of security? Thank you. دیکھیں مین بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی پچھلے 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, and the problems that we are highlighting today, most of these problems we have been highlighting from this podium and from other جگہوں سے انہی طرح کے پرابلمس پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی. میرا آپ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جنگ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ If your survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ, وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے. اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں. اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس. اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. No, that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, BSDI کے ذریعے, BSDP کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, and that is actual work that is being done. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینز میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا. بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی میں فرق پڑے گا, اس کا اکانومی میں فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں ہی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا.
اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے، اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر اگر کوئی جو اگر کوئی کنفیوژنز ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں، بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں، اس کو کیسے کرنا ہے اس میں میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے، اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف which position of information and what his understanding is. ہماری رائے، میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ہماری رائے یہ کہ there is a need for better governance، and یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے، یہ رائے ہماری، آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. اینڈ فار that governance has to improve. اس کو کیسے کرنا ہے، that is to be done by the political parties, the politicians. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے، جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی، کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پولیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے، ہی ول بی ہیپی. دی گورننس who doesn't need it. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ he needs better governance. ٹھیک ہے، all of us need it. تو کس کو نہیں چاہیے؟ اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ سمراٹ تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے، بی کرنا ہے، سی کرنا ہے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے نیشنل ایکشن پلان ملایا ہے. دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا، باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پولیٹیشنز نے بنایا نا، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے، اس میں ہم بھی تھے، باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا، ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. They will find a way out. We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution. And we will inshallah find a way. Because a need is there. اب وہ نیڈ کو جو سا سامنے لایا گیا، صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی، عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. افغانستان کے ایک سیکنڈ کی